من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ سامعین، علم محنت اور اخلاق کے چینل سے تفرقہ بازی کے حوالے سے مضمون چل رہا ہے۔ تفرقہ بازی کس قدر بھیانک جرم ہے اور اس تفرقہ بازی کی وجہ سے امت مسلمہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے تفرقہ بازی کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور 32 آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، توجہ رکھو، رجوع رکھو، ہر وقت ذہن کے اندر فوکس وہی رہے، الیہ، اسی کی طرف، واتقوہ، اور تقوی اختیار کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین۔ یہ تینوں منیبین، واتقوا، تقوی اور اقیموا الصلاۃ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین میں نہ ہو جانا۔ اب وہ مشرکین کون ہیں؟ ان کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفرقہ پیدا کیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ان میں سے ہر ایک جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر ہی مطمئن ہے اور خوش ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں۔ ایک بات تو یہاں بہت ہی اہم ہے جو نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے تفرقہ بازوں کو مشرک قرار دیا ہے۔ Those who split their religions, they are مشرکین۔ اب ارشاد یہ ہے کہ منیبین الیہ، منیبین انابت کرنا، اسی کی طرف متوجہ رہنا۔ اسی سے لفظ باری، باری جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بار بار اس طرف نگاہ رکھنا، منزل کھوٹی نہ ہو، منزل سے پہلو تہی نہ کی جائے، نظریں منزل سے نہ ہٹیں۔ میری زندگی کی منظر کیا ہے؟ عالم ارواح میں میں موجود تھا اور وہاں سے دنیا میں آیا، ماں کے پیٹ میں رہا، پھر وہاں سے بچپن ہوا، جوانی ہوئی، بڑھاپا ہوا، قبر میں چلے گئے، آگے پھر جنت اور دوزخ، پھر اس سے آگے وہ سفر زندگی ختم نہیں ہوا،
اللہ تعالیٰ سے ملاقات، لقاء اللہ، یہ ہے زندگی کا سفر. اور اس کو میں جب تک سلامتی نہ ہو، سلامتی کا نظام نہ ہو، اس وقت تک اس کو میں صحیح طریقے پر سر انجام دے نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں، من الذین فرقوا دینہم، اور دین اسلام، سلامتی کا دین جو ہے وہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، شروع سے لے کر کے آخر تک اللہ کے ہاں ایک ہی مطلوب شے ہے، وہ یہ کہ سلامتی کا نظام ہو. اسی کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سلامتی ہی کا پیغام لے کر کے آئے. تو جہاں جو صفات انسان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ ہے ایک تو منیب، ہر وقت فوکس رہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے اور میری منزل کدھر ہے اور مجھے اس کے اندر کیا کرنا ہے. وہ سلامتی کا نظام ہے. ہر آن اس کے ہاتھ سے، اس کے پاؤں سے، اس کی زبان سے سلامتی ہی سلامتی جو ہے وہ نظر آئے. اخلاق ایسا ہو کہ سلامتی اس سے ٹپکے، لوگ اس سے ملنے سے خوشی محسوس کریں، احتراز نہ کریں. وہ نوع انسانی کے ویلفیئر کے کاموں کے اندر دن بدن آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جائے. اور یاد رکھیں کہ جنت کی شاہراہ خدمت خلق میں ملتی ہے. تو منیبین کیا ہے؟ پیش نظر ہر آن کیا رہنا ہے؟ سلامتی. منیبین، اور اسی کے لیے تقوی. ہمارے ہاں تقوی کا معنی ڈر کر دیا گیا، جو کہ سراسر غلط ہے. ڈر کے لیے قرآن مجید کے اندر خوف کا لفظ ہے. لہذا تقوی کا معنی ہے بچنا. وا کاف یا اس کا مادہ ہے، اس سے بچنا، برائیوں سے بچنا. ایک تو ہے آپ کی توجہ آپ کی منزل کے اوپر ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، راستے کے جس قدر بھی خطرات ہیں ان سے بچنا. اور آگے کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور دعا، نماز کہہ لیں، اس کو اختیار کرنا. یہ دعا اور نماز ہے کیا؟ یہ ایک اخوت کا، بھائی چارے کا ذریعہ ہے. ایک دوسرے سے مدد لے کر کے اپنی زندگی کے سفر کو اگلی قدم پر لے جانا ہے. لیکن ہماری مساجد کیا ہیں؟ اخوت اور محبت کی بجائے نفرت اور بغض کی علامات بن چکی ہیں. یہ وہ مسجد نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے گئے. اس میں اخوت تھی، محبت تھا، بھائی چارہ تھا. آج کیا ہے؟ یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ کافر ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ایسی مسجد بھی مدینے میں بنائی گئی تھی، عبداللہ بن ابی منافق نے بنائی تھی. اس مسجد کو گرا دیا گیا تھا. اس کو مسجد ضرار کہتے ہیں. یہ تمام کی تمام مساجد جو ہیں وہ مساجد ضرار ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو تو ہو. تو فرمایا دین کو ٹکڑے کرنے والے جو ہیں ان کو فرمایا گیا کیا ہے؟ من الذین
ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ تفرقہ باز، اللہ تبارک تعالیٰ نے تفرقہ بازوں کو مشرک قرار دیا ہے۔ کاش یہ اسکول آف تھاٹ ہی رہتے، کاش یہ مسلک ہی رہتے، کفر بازی نہ کرتے، کاش یہ فرعون کے عمل کو اختیار نہ کرتے، تفرقہ بازی کا عمل، تقسیم کا عمل۔ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو ٹکڑے کیا وہ مشرکین ہے، وکانوا شیعا، اور پھر وہ گروہ در گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ جو ہے وہ مطمئن ہے اس بات کے اوپر جو کچھ اس کے پاس ہے بس اسی کو سمجھتا ہے یہی حق ہے، دوسرا نہ حق ہے۔ اب ذرا اس پر غور کیجئے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت کیا ان تمام علامتوں کا مظہر نہیں ہے؟ کیا وہ تمام برائیاں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ان آیات میں وہ ہمارے اندر نہیں ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں قرار دیتے؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ہی مسلک صحیح ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا تاکہ ہم تفرقہ بازی کے شرک سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ تفرقہ بازی سے نہ صرف خود بچیں بلکہ اپنے اپنے علماء سے بھی کہیں، اور اگر ہم اپنے اپنے علماء کی بغیر تحقیق کے بات مانیں گے تو اس کے لیے بھی وعید اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی ہے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا ہے۔ تو رب بنا لینا کیا ہے؟ ان کی بات بغیر کسی تحقیق کے مان لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام ہلاکتوں سے بچائے، اور زندگی کا راستہ جو شاہراہ جس پر میں چل رہا ہوں اور جس کی آخری منزل اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، جس کی راستے کی منزلیں جو ہیں وہ قبر بھی ہے، پلسرات بھی ہے اگر ہے تو، ہاں جی، جنت اور دوزخ، اور یہ ساری کی ساری الٹیمیٹ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اللہ ہی کے لیے ہوں اور اسی ہی کی طرف جا کر کے لوٹ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ملاقات کا اہل بنائے اور سب سننے والوں کو اہل بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔